اکثر لوگ نماز پڑھنے کے لیے ناپاکی کا بہانہ کرتے ہیں. بھائی کہا کہیں چھینٹا پڑ گیا تو آج بچے نے پیشاب کر دیا تو آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا. یہ جو بہانہ ہے یہ بہانہ روزے کے سلسلے میں ایسا ہوا کہ جو روزہ سب پر فرض کیا گیا تھا وہ آج دنیا میں کھوجنے سے نہیں ملتا. چند لوگوں کے پاس، چند ایسے لوگوں کے پاس جو مذہبی اعتبار سے اپنے کو خاص سمجھتے ہیں، انہی کے ہاں روزہ نظر آتا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے پر فرض کیا گیا تھا ویسا ہی تم پر فرض کیا گیا. لعلکم تتقون، شاید کہ تم یہ روزہ جیسا کہ دیا گیا ہے ویسا رکھ کر متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، تقوی تم کو حاصل ہو جائے، تم تقوی میں داخل ہو جاؤ، تم کو تقوی کا عطر لگ جائے، تمہاری عبادت تقوی کا بدل بن جائے، تقوی کے حصول کا ذریعہ بن جائے. اور ظاہر ہے کہ جب تقوی کا ٹول ہی غائب ہو گیا تو تقوی رہے گا کہاں؟ تو اب سوال اٹھا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے پاس تقوی اگر ہے یا حاصل کرنا ہے تو وہ ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ اس پر ہم لوگوں نے گزشتہ جمعے کو چھوڑ دیا تھا. اب اس سے آگے بڑھیں گے. تقوی قرآن کریم میں متعدد بار استعمال ہوا ہے. قرآن کا اگر مطالعہ کریں، رمضان کا دن ہے، تلاوت آپ کر ہی رہے ہوں گے، ذرا غور سے تلاوت کیجئے گا کہ تقوی کہاں کہاں آتا ہے. تھوڑا سا آپ کی طبیعت بھی لگے گی پڑھنے میں کہ تقوی تلاش کرنا ہے. تقوی کی بہت سی شکل قرآن میں ہے. کہیں تقوی ہے، کہیں متقی ہے، کہیں واق ہے، کہیں اتقو ہے. الگ الگ شکلیں عربی میں ایک مصدر سے بہت سی شکلیں بنتی چلی جاتی ہیں. شکل بدلتی جاتی ہے، معنی میں تغیر اور تبدل ہوتا چلا جاتا ہے. عربی ایک ایسی زبان ہے کہ لفظ، مادہ، حقیقت، اصلیت، سچائی ایک ہوتی ہے اور اس سچائی کی شکلیں بدلتی جاتی ہیں اور متعدد سچائیاں بنتی چلی جاتی ہیں، اچھائیاں بنتی چلی جاتی ہیں. تو قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک ذہن میں رہے کہ ہم تقوی تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ قرآن میں تقوی کا لفظ مختلف شکلوں میں متعدد بار قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی بنیادی نشانے میں سے ایک چیز تقوی ہے. تقوی کا حصول ہے نا، اتنا اہم ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے 1 مہینے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. 1 مہینے کی ٹریننگ. یہ سب سے بڑا تہوار ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو کنٹینیوس چلتی ہے، لگاتار چلتی ہے، پورا مہینہ چلتی ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ رمضان. اور اس کا مقصد حصول تقوی ہے. تقوی کا معنی کیا ہوگا؟ کل تو گزشتہ جمعے کو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ تقوی کا فائدہ کیا ہے. تو تقوی کا فائدہ ایک جملے میں بیان کیا گیا تھا کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت، نتیجہ، رزلٹ کی کامیابی تو انہی کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں. قرآن کریم میں تقوی کے فائدے سے متعلق متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب تقوی والے ہوں گے، جنت میں تقوی والے جائیں گے، اللہ سے قریب تقوی والے ہوں گے. تقوی وہ چیز ہے جو پلسرات سے آسانی سے گزارے گی. تقوی وہ چیز ہے کہ پلسرات کے نیچے جو جہنم ہے وہ بھی متقی کے گزرتے وقت چلا پڑے گی. کون چلا پڑے گی؟ جہنم. اور چلا کے کیا کہے گی؟ جلدی گزر جا اے متقی کہ تیرے تقوی پر اللہ کی جو ٹھنڈک برس رہی ہے کہیں وہ ٹھنڈک میری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کر دے. اس لیے اے متقی جلدی گزر جا پلسرات سے تاکہ جہنم کی گرمی جو اللہ نے گرم کی ہے وہ گنہگاروں کے لیے اور تقوی سے خالی لوگوں کے لیے دہکتی رہے. تو تقوی کے فائدے تو بہت ہیں لیکن ہمیں تو تقوی کا معنی سمجھنا ہے اور تب تقوی کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہے. تقوی کے معنی کو اگر سمیٹنے کی کوشش کریں تو اس کے جو معنی پہلی نظر میں سامنے آتے ہیں ان میں پہلا معنی ہے ڈرنا. ڈر. تقوی کے ایک معنی آئیں گے ڈر. لعلکم تتقون، شاید کہ تم روزہ رکھ کر تقوی والے ہو جاؤ. ترجمہ ہوگا شاید کہ تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اللہ کا ڈر ہے نا. اب دوسرا معنی اللہ کی فکر کرنے والے ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کیسے کریں گے. تیسرا معنی جس کو اللہ کا سامنا کرنے کی چنتا پیدا ہو جائے ہے نا. بہت ہم لوگ چنتت ہیں، ہندی میں کہتے ہیں چنتت ہیں. کیا بات ہے بھائی، ایک دم منہ لٹکا ہوا ہے، ہنستے بولتے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں.
किसी प्रकार की चिंता में हैं, चिंतित हैं, कोई चीज की चिंता घुस गई है। रोजा क्या है? चिंता, चिंता पैदा हो जाए, चिंतित हो जाए रोजेदार। किस बात की चिंता? कि ये रोजा हम अल्लाह के लिए रखा है जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है, मख्फी नहीं है। अब ये चिंता है कि ये रोजे की लाज कैसे रहे, ये चिंता। अब एक और माना, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं चूंकि वक्त कम है। एक चीज है परहेज। मुत्तकी के मतलब परहेज करने वाला। मुत्तकी किसको कहेंगे? कि जो परहेज करता हो। परहेज क्या चीज होती है? दिन रात हम लोग करते हैं। जिसको चीनी की बीमारी हो जाए उसको डॉक्टर कहता है कि भाई ज्यादा चावल नहीं, ज्यादा एक मुट्ठी खाइएगा, उससे ज्यादा नहीं। देखिए भाई, चीनी वाली चीज, बाहर से चीनी लेना तो एकदम छोड़ दीजिए। तो हम क्या करते हैं? हम परहेज शुरू करते हैं। नहीं भाई, परहेज नहीं करेंगे तो भुगतना हम ही को होगा। परहेज करने के ये मतलब नहीं है कि किसी का अकीदा खराब हो गया। परहेज करके कोई मौत को ठेल नहीं सकता है कि हम मौत को आगे बढ़ाने के लिए परहेज कर रहे हैं कि जल्दी ना मरे। ये अकीदा है कि मौत तय है, मौत का एक वक्त तय है जो परवरदिगार के यहाँ किताबम मुअज्जला लिखा हुआ है, तयशुदा लिखा हुआ किताब। आप तो अभी देखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे लिए रोजा लिख दिया गया। जब लिख दिया गया तो ये हटेगा नहीं, ये फर्ज हो गया। उसी तरीके से किताबम मुअज्जला, मौत कहाँ लिख दी गई है? उस किताब में लिख दी गई है जहां की चीज मिटाई नहीं जाती, इरेज नहीं होती, वहां गलत नहीं लिखा जाता, वहां बदला नहीं जाता, मौत वहां लिख दी गई। इसलिए मौत को तो आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं। तो परहेज काहे को करते हैं? परहेज इसलिए करते हैं कि हम बीमारी की वजह से झेल कम सकें, झेलना ना पड़े, झेलने से बचने के लिए काम करते हैं, है ना। तो ये जो तकवा है ये परहेज है। परहेज क्या है? कि जो जो चीजें अल्लाह ताला को नापसंद हैं उससे हम बचने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक जो जो चीज तेरी पसंद में नहीं है वो हमसे उसका परहेज हो जाए। इसकी हमको तौफीक अता फरमा कि हम परहेज कर सकें। जी, अब इतना माना आपने देखा। तकवा के एक माना ये भी होते हैं खुद को बचाना, अपने को बचाना। बचाने का क्या क्या तरीका होता है? जाड़े में हम गर्म कपड़ा पहनते हैं, है ना। चप्पल हम ऐसी पहनते हैं कि पैर ना कट जाए। नई चप्पल लिया तो उसको पहले ठीक से थोड़ा सा रफ बनाया कि पैर के लायक हो जाए, वरना पैर, नई चप्पल पहन के लंबी दूरी चल गए तो पैर मालूम हुआ कि चप्पल की वजह से पैर जख्मी हो गए, है ना। तो पहनने, खाने, पीने, ओढ़ने में हम एक बात का ख्याल रखते हैं कि हम अपनी हिफाजत कर सके, बचाव कर सके, अपने को डिफेंड कर सके। ये भी तकवा है। तकवा के एक माना है अपनों को डिफेंड करना, अपने को बचाना। कुरान में अल्लाह तबारक ताला एक जगह इस माना की तरफ इशारा भी करता है और कहता है कि अल्लाह ताला से तुमको कौन बचा लेगा? मिनल्लाह मिन वाक, वाक का लफ्ज आया, वाओ अलिफ काफ, वाक। कौन बचाएगा अल्लाह के आगे तुमको? वाक। अब आप कहिएगा कि तकवा और वाक, जी। और असल मादे की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि ये वक़वा था, वक़वा, वाओ काफ वाओ, ये वक़वा। पहली वाओ ते से बदल गई इसलिए ये तकवा हो गई, है ना। तो तकवा के एक माना ये भी हुआ खुद को बचाना। अब चलिए पहले अप्लाइड माना की तरफ। पहला माना ये है तकवा का असली माना, अमली माना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ कहा उसको वैसा ही सुन के मान लेना, जैसा कहा गया उसको वैसा ही मान लेना तकवा की पहली मिसाल है। ये क्या बात हुई? बात समझ में नहीं आई। जैसा अल्लाह ने कहा वैसा ही मान लिया, ये क्या बात हुई? ये समझ में नहीं आई। समझने के लिए जरा सी मेहनत करते हैं। देखिए, आपसे पहले जिन पर रोजा फर्ज किया गया था उन्होंने गर्मी से उसको जाड़े में खसकाया। उनको मालूम था कि रोजा कब फर्ज किया गया, कब के लिए फर्ज किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत से असले हुक्म में फर्क किया और खसकाया। आगे किया, पीछे किया, इजाफा किया, 30 दिन का 10 दिन दंड मिला के 40 किया, खास लोगों के लिए कर दिया। आम आदमी रोजे से फ्री हो गया, औरत रखने लगी, मर्द किनारे हो गए, मजहबी लोग रखने लगे, आम लोग किनारे हो गए। ये सब क्या है? मैनिपुलेशन है, अडल्ट्रेशन है, ये मिलावट है, ये अपने तौर पर घटाना बढ़ाना है। तो पहला तकवा ये है कि आपको बड़ी चिंता होती है चांद कब दिखाई देगा, चांद 29 का हुआ कि 30 का हुआ, और जैसे ही आपको खबर मिली कि चांद हो गया तो आप ये नहीं सोचते कि बड़ी गर्मी है, बहुत जाड़ा है, बहुत लंबा दिन हो रहा, 14 घंटे का दिन है, 16 घंटे का दिन है। इससे क्या हुआ? रमजान शुरू हुआ, अल्लाह का हुक्म है रोजा रखना, हम रोजा रखने के लिए हाजिर आ गए।
یہ پہلا تقوی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ تقوی اللہ کے فضل و کرم سے 1400 سال سے آپ کے پاس اللہ کی مہربانی سے موجود ہے، اور آپ سب اس کے پابند ہیں کہ بھائی جہاں چاند ہوا ہم سب سر جھکا دیتے ہیں کہ روزہ ہے۔ چھوٹے دن کا ہے اللہ کی مہربانی، بڑے دن کا ہے اللہ سے فضل کی امید ہے نا۔ تو پہلا تقوی یہ ہے کہ حکم کو جیسے سنا جائے ویسا ہی اس پر عمل کیا جائے، یہ تقوی کی پہلی اینٹ ہے۔ اور جس کو یہ حاصل ہو گیا وہ تقوی کی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہو گیا ہے نا۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے روزے سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بھائی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، چاند رات سے ہم نے تراویح پڑھی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کیا ہے؟ آپ تقوی کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے ہے نا۔ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ تقوی میں جو اسٹیج ہے، جو درجہ ہے، تقوی کی جو بلندیاں ہیں، اس کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے۔ تقوی آپ کا آگے بڑھتا جائے گا، لیکن تقوی کا گیٹ وے یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا تھا اس پر پابندی کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اب روزہ ہے تو ہے، چاہے جیٹھ بیساکھ میں ہو اور چاہے آج کے جیسے موسم بہار میں ہو، جب بھی ہو روزہ روزہ ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، نہ بدل سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے، جو ہے سو ہے، جو ہے سو ہے پر عمل کرنا تقوی ہے۔ اب تقوی کا ایک تاریخی رخ بھی لے لیں۔ دیکھیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر اس کو ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہے تب تو ہم آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے سوبھاگیہشالی ہیں، قسمت والے ہیں۔ بھائی روزہ رکھ رہے ہو، ہر آدمی کا روزہ اچھا واہ ہے نا۔ لیکن اگر کوئی روزے کی راہ میں اڑنگا پیدا کرے کہ روزہ رکھے تو دیکھیں ہم ہے نا، یہ اڑنگا دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری طور پر بھی دین کا کام کرنے، اچھا کام کرنے، نیک کام کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے نیکی کی راہ پر آگے بڑھنا تقوی ہے۔ میں مثال دوں گا۔ دوسرا، دل کے اندر بہت سی بات آ رہی ہے، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، بڑی کمزوری ہو جائے گی، کیسے کیا ہوگا، ہم کو تو ڈیوٹی کرنی ہے، ہم کو تو پڑھانا ہے، ہم کو تو دکانداری کرنا ہے، ہم کو تو بکری بٹا کرنا، ہم کو تو مزدوری کرنی، بیسیوں بات دماغ میں آتی ہے، جس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں نفس کا بہکانا۔ نفس عربی کا لفظ ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا اگر بہت آسان زبان میں ترجمہ کیا جائے تو نفس کا ترجمہ ہوتا ہے من۔ یہ من بہت زور سے بہکاتا ہے اور آدمی زیادہ تر منمانی کرتا ہے، من کی مان لیتا ہے۔ یہ منمانی میں ہم اور آپ شکار ہیں، منمانی کے بیمار ہیں، منمانی کے روگی ہیں۔ ان دونوں سے اللہ کے حکم کو منوانا، ظاہری روکنے والے سے بھی اور اندر چھپے ہوئے روکنے والے سے بھی، بات کو اللہ کی منوا دینا تقوی ہے۔ اب ظاہری روکنے والے سے کیا تقوی ہے، اس کی مثال حدیث میں آتا ہے کہ تقوی کیا ہے۔ تو دیکھیے ذرا حدیث اور اس کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس کا اقرار کر لینا تقوی ہے، یعنی کلمہ پڑھ لینا کیا ہے، تقوی ہے۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا اسٹوڈنٹ لائف میں، طالب علمانہ زندگی میں، تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں، لا الہ الا اللہ کہنا یہ تقوی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ تقوی ہو گیا؟ تو میرے استاد نے کہا یہ حدیث کب کہی گئی تھی؟ پہلے یہ سوچو، یہ حضور پاک علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ بات کب نکلی تھی؟ تو میں نے کہا 1400 برس پہلے۔ تو انہوں نے کہا اچھا 1400 برس پہلے نکلی تھی، اور کہاں نکلی تھی؟ جہاں کلمہ پڑھنا عذاب حاصل کرنا تھا، دشوار زندگی گزارنا تھا، مصیبت جھیلنا تھا، اعلان تھا کہ مارو ہم کو، کوٹو ہم کو، ہے نا۔ لا الہ الا اللہ کہا نہیں کہ لوگ دشمن ہو گئے، کہہ رہے یہ سارے بتوں کو چھوڑ کے، سارے ہاتھ کے بنائے ہوئے خداؤں کو ترک کر کے یہ ایک خدا کا بندہ بننے چلا ہے، مارو۔ جس کو جو موقع ملا وہ مارتا تھا، ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، ذلیل کرتا تھا، رسوا کرتا تھا، گھر دوار چھوڑوا دیتا تھا، بال بچوں سے محروم کر دیتا تھا، کاروبار میں آگ لگا دیتا تھا، جان پر بن جاتی تھی، عزت پر بن جاتی تھی۔ تو جو جان پر کھیل کے، عزت سے ڈرے بغیر، رسوائی سے ڈرے بغیر، مجنونانہ عاشقانہ کلمہ پڑھتا تھا، تو اس کا کلمہ پڑھنا تقویٰ تھا، تقویٰ تھا۔
لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے مطلب تھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے. تم کچھ بھی کر لو, لا الہ الا اللہ سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو لا الہ الا اللہ کہنا تقویٰ ہے. تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور ہی تو پہلے ہوتا تھا, آج کل تو ٹھاٹ سے ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ اس چکر میں نہ پڑو, جب تم تقویٰ کرنا چاہو تو کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا پتا کسی وقت کی تمہاری یہ رٹ اللہ کو قبول ہو جائے اور تم متقی بن جاؤ. پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہے نا. اب تقوی کا ایک اور پہلو, ایک پہلو یہ ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. تو ایک اللہ والے کہتے ہیں اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو. ظاہر جو آپ میرا دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں, ہم سب کے سامنے, ہم کس کلر کا کپڑا پہنے ہیں, آپ کس کلر کا کپڑا پہنے ہیں, آپ بھی مسجد میں ہیں, ہم بھی مسجد میں ہیں, آپ بھی قبلہ رو ہیں, ہم بھی قبلہ رو ہیں, یہ ظاہر ہے. اب یہاں ایک آدمی آوے اور قبلے کی طرف پیٹ کر دے اور مسلسل بیٹھا رہے, تو آپ میں سے ہر آدمی کہا کہ دماغ صحیح ہے اس کا, یہ ادھر کیوں پیٹ کر رہا بھائی, اس کو تو ادھر منہ کرنا چاہیے. یعنی اپنے ظاہر کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا تقویٰ ہے. نہیں سمجھا. آپ ابھی یہاں آئے ہیں, آپ کا من چاہے کہ ہم پیر پھیلا کے بیٹھ جائیں, آپ کا جی چاہے کہ دراصل لیٹ لیتے ہیں, تو آپ ایسا نہیں کیجیے گا. کیوں نہیں کیجیے گا؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا ظاہر بھی اللہ کے حکم کے مطابق رہے, ہے نا. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں, تو ذرا بیٹھنے کا طریقہ بھی میرا ایسا ہو کہ لگے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں. یہ ظاہر ہوا. اب باطن کیا ہے؟ جب آپ گھر گئے تو آپ نے کمرے کا بولٹ لگایا, بند کیا, اب آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے, اب آپ ہیں اور آپ کا بستر ہے, اب آپ ہیں اور آپ کا تھرمس ہے, اب آپ کی بوتل میں پانی ہے, آپ کا گلاس ہے, کوئی نہیں ہے. نہ مسجد کا مصلی ہے, نہ امام صاحب ہیں, نہ دوست ہیں, نہ خاندان کے افراد ہیں, نہ بیوی ہے, نہ بچہ ہے, چند لمحے کی تنہائی ہے. اب آپ چاہیے تو باہر گلاس پانی پی لیجیے. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں آپ پانی پینے سے صرف اس لیے رکے رہے کہ جس کے لیے آپ نے پانی چھوڑا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. تو ظاہر اور باطن دونوں کا یکساں طور پر اللہ کا جواب دہ بنا دینا تقویٰ ہے نا. اب تقویٰ کی ایک اور مثال سن لیجئے اور بات آج کی تمام. آئندہ پھر اللہ تعالیٰ موقع دے گا, آئندہ جمعے کو تو ہم لوگ اس سفر کو اور آگے بڑھا دیں گے. ایک دن ایک بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, نام بھی سن لیجئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بیان کیا ہے. اور کس کنٹیکسٹ میں بیان کیا ہے؟ خواجہ فرماتے ہیں, ہاں محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ یہ بحث چھڑی کہ تقویٰ اور توبہ میں سے افضل کون ہے. تقویٰ اور توبہ, یعنی تقویٰ وہ جو ایک دم بچا ہوا ہے گناہ سے. تقوی کا ایک معنی ہے جو گناہ سے بچا ہوا, جس سے گناہ نہ ہو. اور توبہ کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد نیکی کی طرف پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, قصور ہو گیا اور ہم نے توبہ کی, تو اس کے مطلب ہوئے کہ ہم گناہ سے پلٹ رہے ہیں, واپس ہو رہے ہیں, ہم گناہ کو چھوڑ رہے ہیں. یہ توبہ ہے. تو بحث کیا تھی کہ توبہ افضل کہ تقویٰ افضل. توبہ افضل ہے کہ تقویٰ افضل ہے. یعنی گناہ نہ کرنا افضل ہے یا گناہ کر کے شرمانا اور اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر لینا یہ افضل ہے. یعنی تائب افضل ہے یا متقی افضل ہے. توبہ کرنے والا افضل ہے یا تقویٰ کرنے والا افضل ہے. یعنی جو گناہ کرے ہی نہیں وہ افضل ہے یا جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ افضل ہے. یہ بحث چھڑی. تو دو آدمی میں یہ بحث ہوئی, تو دونوں آدمی اس فیصلے تک نہ پہنچ سکے کہ توبہ کرنے والا افضل ہے یا گناہ نہ کرنے والا افضل ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو اپنے وقت کے پیغمبر کی خدمت میں چلتے ہیں, اس وقت کے جو نبی تھے ان کی خدمت میں چلتے ہیں. یعنی یہ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے کی امتوں کا ذکر ہے. یہ دونوں شخص جو آپس میں یہ بحث کر رہے تھے, کیسی کیسی بحث ہوتی تھی. یاد کرو وہ دور, کیسے لوگ ہوں گے. آج کل یہ سب بحثیں نہیں چلتی, فضول بحثوں میں ہم اپنا وقت بہت گزارتے ہیں, ان بحثوں میں ہم نہیں آتے. جو کام کی بحث ہے, یہ دونوں چلے گئے اپنے وقت کے نبی کے پاس, ان سے ملاقات کیا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم کو ایک مسئلہ درپیش ہے, ایک مہم درپیش ہے, ایک کنٹروورسی ہمارے اندر ڈیولپ کر گئی ہے کہ توبہ کرنے والا افضل ہے کہ گناہ نہ کرنے والا افضل ہے. اس کا فیصلہ فرما دیجیے. تو نبی نے کہا کہ انتظار کرو, اللہ کی وحی آئے گی تو ہم وحی سے جواب دیں گے. اللہ کی وحی کا انتظار کرو. اللہ کی وحی آئی تو نبی نے ان دونوں کو بلوایا اور کہا کہ سنو, اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم دونوں کسی ایک جگہ جا کے قیام کرو, ایک گھر میں رہو,
ایک جگہ رکو جا کے کہیں, رات کو وہیں ایک آرام کرو, اور جب صبح ہو جائے تو تم گھر سے باہر نکلو, تم دونوں گھر سے باہر نکلو, اور باہر نکلنے کے بعد جو پہلا شخص تم کو ملے, جو پہلا آدمی تم سے ملاقات کرے, تم سے سامنے آ جائے, پہلے آدمی جس کو تم دیکھ لو اس سے یہ سوال پوچھو, اس کا جواب ملے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جواب دینے کے کیسے کیسے طریقے اختیار فرماتا ہے. ہم آپ عقل مندی بگھارنے کے لیے, ہم بہت بڑے عقل مند ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کسی سوال کا جواب ترنت دے دیں, فوراً دے دیں. ادھر سوال پورا ہوا نہیں کہ جواب حاضر ہے, بلکہ کبھی کبھی تو سوال پورا ہونے سے پہلے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سوال کیا پوچھنے والا پوچھ رہا, جواب دے دیتے ہیں. فتوے کا وہی حال ہے. فتویٰ آج کل اس سے پہلے کہ سوال بنے فتویٰ حاضر ہے. فتویٰ دینے کی جلدی میں, اتنے جلدی میں ہیں لوگ کہ فتویٰ جھاڑتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے سوال اور اس کا جواب کے لیے جواب پانے والے کو کس قدر محنت اور پیاس سے گزارا جا رہا ہے, تاکہ جب جواب آئے تو وہ جواب لینے کی پوزیشن میں ٹھیک سے ہو. کہا گیا کہ جاؤ, رات گزاری ان لوگوں نے, رات گزر گئی, صبح ہوئی. صبح میں وہ لوگ جب باہر نکلے تو ایک شخص پر نظر پڑی, یہ دونوں اس کی طرف لپکے, اور ان کا حضرت جناب آپ سے ایک غرض تھی, آپ سے ایک کام تھا. اس نے پوچھا کہ کیا کام تھا, بولو. کہنے لگے کہ ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگ ہیں, ایک وہ ہے جس نے گناہ کیا ہے, توبہ کر لی ہے, دوسرا وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. دونوں میں افضل کون ہے؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ اس کی بھاشا آپ سے یہی سوال ہے, اس سوال کا جواب آپ دیجئے. اس آدمی نے کہا کہ دیکھو بابو, ہم تو معمولی جولاہے ہیں, کپڑا بننے کا کام کرتے ہیں. کپڑا, ہم کیا ہے, کپڑا بنتے ہیں, کپڑا بننے کا کاروبار ہے میرا. ہم کوئی بہت بڑے آدمی نہیں ہے کہ تم کو بہت اونچا جواب دے سکے, لیکن تم ہم سے پوچھ رہے ہو تو ہم جواب دے دیتے ہیں. کہا ہاں جواب تو آپ ہی سے لینا ہے, آپ جواب دیجئے. تو اس جولاہے نے, اس کپڑا بننے والے نے کہا کہ دیکھو ہم جب بھی کپڑا بنتے ہیں نا, کپڑا بننے کے لیے تار, جتنا بھی دھاگا ہے سب دھاگا لگا کے کٹ گھرے میں لگا کر کے, کرگھے میں لگا کر کے کپڑا بنتے جاتے ہیں. تو توجہ رہتی ہے کہ کہیں کوئی تار ٹوٹ نہ جائے, کوئی دھاگا ٹوٹ نہ جائے. اور جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو بڑی محنت سے اس کو ہم جوڑتے ہیں, دونوں طرف کا دھاگا کھوجتے ہیں, کھوج کے دونوں کو ملا کے گرہ دیتے ہیں. اور جب گرہ اچھے سے دے کے تان کے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھے سے گرہ پڑ گئی, ہائے ہائے, اب دیکھیے جواب کا پیک آ رہا, جواب اپنے کمال تک پہنچ رہا. جب بڑھیا سے گرہ پڑ گئی, پھر کرگا چلانا شروع کیا, کھٹر کھٹر, تو ایک اطمینان رہتا ہے کہ وہ والا تو نہ ٹوٹے گا جس میں گرہ دے دیا ہے, جس میں گرہ دے دیا ہے وہ والا تو اب نہ ٹوٹے گا. اس کو بہت مضبوط گرہ لگایا ہے, اس سے اطمینان ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں اطمینان رہتا ہے. باقی کے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں تقویٰ یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ تم سے ہو ہی نہیں, تقویٰ یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ کا احساس ہو اللہ کی طرف پلٹ جاؤ, اللہ کی طرف اس امید کے ساتھ پلٹو کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے قصور ہو گیا. تقویٰ عاجزی کا نام ہے, تقویٰ انکساری کا نام ہے, تقویٰ اللہ رب العزت سے معافی کی امیدواری کا نام ہے, تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے شکستہ دل ہو کر اللہ رب العزت کی پناہ میں جائے. اللہ کی پناہ میں جانا تقویٰ ہے, اور اس کی بہترین شکل روزہ ہے. اور ہم اور آپ اسی تقویٰ کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے.